ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم کلین اور براڈ کاسٹ ڈومینس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو کہ سرورس نیٹورکنگ کے حوالے سے جو نا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کلین اور براڈ کاسٹ ڈومینس ہوتی کیا ہیں۔ یہ ڈومینس نیٹورک میں ایٹ دا سیم ٹائم جو نا وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ کلین ڈومین کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو گروپ آف کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہی ڈیوائس یا ایک ہی نوڈ ایٹ اے گیون ٹائم جو نا وہ ٹرانسمٹ کر سکتی ہے، ڈیٹا سینڈ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ میڈیم شیئرڈ ہوتا ہے اور میڈیم کے ایکسیس کے لیے سرٹن پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جو نا وہ ضروری ہوتا ہے کہ ایٹ اے گیون ٹائم جو نا وہ ایک ہی نوڈ جو نا وہ ڈیٹا سینڈ کرے۔ اگر ملٹیپل نوڈس جو نا وہ ایٹ دی سیم ٹائم جو نا وہ ڈیٹا سینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس صورت میں ایک کلین ہوتا ہے، یعنی کہ اس سچویشن کو ہم کلین کہتے ہیں، جس کے لیے ڈفرینٹ قسم کے میکنزمس ہو سکتے ہیں، جیسے جو نا وہ ٹائم آف کے حوالے سے ٹائم آف کا ایک میکنزم ہے، یا پھر کلین اوائڈنس جو کہ بنیادی طور پہ وائرلیس نیٹورکس میں یوز ہوتی ہے۔ جبکہ براڈ کاسٹ ڈومین میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک گروپ آف کمپیوٹرز میں جو جتنے بھی کمپیوٹرز ہوتے ہیں، جب براڈ کاسٹ سینڈ کیا جاتا ہے تو ساری کی ساری نوڈس جو نا وہ ڈیٹا ریسیو کرتی ہیں، یعنی کہ کلین ڈومین براڈ کاسٹ ڈومین کے اندر ایک براڈ کاسٹ ایڈریس ہوتا ہے جس کے اوپر اگر ڈیٹا سینڈ کیا جائے تو ساری کی ساری نوڈس جو نا وہ ڈیٹا ریسیو کرتی ہیں۔ اس کی عام طور پہ ایگزامپل جو نا وہ ویلینز ہوتی ہیں یا آئسولیٹڈ نیٹورکس ہوتے ہیں۔ ویلینس کی صورت میں یہ ہے کہ ہر ویلین کو عام طور پہ ایک خاص سبنیٹ جو نا اسائن کیا جاتا ہے اور اس سبنیٹ کا اپنا جو نا وہ براڈ کاسٹ ایڈریس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہر جو نیٹورک ہوتا ہے، جو آئسولیٹڈ نیٹورک ہوتا ہے، اس کا بھی اپنا براڈ کاسٹ ایڈریس ہوتا ہے۔ جب براڈ کاسٹ ایڈریس کے اوپر ڈیٹا سینڈ کیا جاتا ہے تو سارے کے سارے جو نا وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں براڈ کاسٹ ڈومین کے اندر، وہ جو ہے ڈیٹا ریسیو کرتے ہیں۔ اب براڈ کاسٹ اور کلین ڈومینس کے حوالے سے یہ ہے کہ عام طور پہ نیٹ ورک میں جو نا چار قسم کے نوڈس جو نا وہ ہو سکتی ہیں۔ ایک ہب ہوتی ہے، برج، سوئچ اور راؤٹر کی ٹرمز جو نا وہ آپ نے ان کے متعلق پڑھا ہوگا۔ اب ہب جو ہوتی ہے، ہب میں بنیادی طور پہ ایک ہی کلین ڈومین ہوتی ہے اور ایک ہی جو نا وہ براڈ کاسٹ ڈومین ہوتی ہے۔ برج کے اندر جو نا وہ بنیادی طور پہ ملٹیپل کلین ڈومینز ہوتی ہیں، ہر انٹرفیس اس کا جو نا وہ سیپریٹ کلین ڈومین میں ہوتا ہے، جبکہ ان کے برج کے اوپر جو نا وہ براڈ کاسٹ ڈومین جو نا وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ سوئچ جو ہوتا ہے نا وہ ایگزیکٹلی جو نا وہ سیم ہی ہوتا ہے جیسے برج کی طرح، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ سوئچ کی امپلیمنٹیشن جو نا وہ ہارڈ ویئر بیسڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں اپلیکیشن اسپیسیفک انٹیگریٹڈ سرکٹس وغیرہ جو نا وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سوئچز جو نا وہ ملٹی لیئر سوئچز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر اگر ڈیٹا لنک لیئر کے سوئچز کی ہم بات کریں تو اس میں عام طور پہ ملٹیپل کلین ڈومینز ہوتی ہیں، ہر پورٹ جو نا وہ ڈفرینٹ کلین ڈومین میں ہوتی ہے، جبکہ براڈ کاسٹ ڈومین جو نا وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم راؤٹر کے متعلق بات کریں تو راؤٹر میں کلین ڈومینز جو نا وہ ہر انٹرفیس کے لیے سیپریٹ ہوتی ہے، اور عام طور پہ براڈ کاسٹ ڈومین بھی جو نا اس میں سیپریٹ ہوتی ہے۔ تو راؤٹر میں ملٹیپل کلین ڈومینز ہو سکتی ہیں اور ملٹیپل براڈ کاسٹ ڈومینز ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم بریجنگ کی بات کریں تو بنیادی طور پہ بریجنگ جو وہ ملٹیپل نیٹورکس کو جو نا وہ اس طرح سے کمبائن کرتی ہے کہ وہ ایک ہی جو نا وہ براڈ کاسٹ ڈومین کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جو نا وہ نیٹورک بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی ڈیٹا ان نون ہوتا ہے یا پھر کسی براڈ کاسٹ ایڈریس کے اوپر جو نا وہ ڈیٹا سینڈ کیا جاتا ہے تو اس میں سارے کے سارے ڈیوائسز جو نا وہ بنیادی طور پہ اس ڈیٹا کو ریسیو کر سکتے ہیں یا اس ڈیٹا کو لسن کرتے ہیں، اور عام طور پہ بریجز جو ہے نا وہ ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر کام کرتی ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ دو بریجز جو نا وہ دکھائی گئی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں دو ڈفرینٹ براڈ کاسٹ ڈومینس جو نا وہ دکھائی گئی ہیں، جس کی جو نا وہ اپنی کلین ڈومینس ہیں ہر انٹرفیس کی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ڈیوائسز جو نا وہ بنیادی طور پہ برج ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم اگر ان ڈفرینٹ نیٹورکس کے اندر جو نا وہ برجنگ کرنا چاہیں تو ہم ان دونوں براڈ کاسٹ ڈومینس کو مرج کر دیتے ہیں، اور لہٰذا جو ڈفرینٹ براڈ کاسٹ ڈومینس تھی وہ ایک ہی براڈ کاسٹ ڈومین بن جاتی ہے، جبکہ کلین ڈومینز ان کی مینٹین رہتی ہیں۔ اب اس برجنگ کے کانسیپٹ میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کلین ڈومینز جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی ہیں، اور عام طور پہ یہ ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر ہی کام کرتی ہیں۔ نیو براڈ کاسٹ ڈومین جو ہوتی ہے نا وہ نسبتاً وہ بڑی ہوتی ہے ایگزسٹنگ جو نا براڈ کاسٹ ڈومین سے۔ تو سوئچز کی جیسے ہم سوئچنگ کی بات کی
کہ اس میں بھی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ نیٹورکس کو جو ہے نا وہ کمبائن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ سوئچنگ جو ہے نا وہ ہارڈ ویئر بیسڈ جو ہے نا وہ اپلیکیشن اسپیسیفک انٹیگریٹڈ سرکٹس کے ساتھ جو ہے نا امپلیمنٹ کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم راؤٹنگ میں دیکھیں تو راؤٹنگ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ نیٹورکس کو اس طرح سے جو ہے نا وہ آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو براڈ کاسٹ ڈومینس جو ہے نا وہ سیپریٹ ہی رہتی ہیں۔ عام طور پہ ڈسکنیکٹڈ نیٹورکس کے درمیان کمیونیکیشنز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے راؤٹنگ کو یوز کیا جاتا ہے، اور راؤٹنگ عام طور پہ نیٹورک لیئر پہ اوپر آپریٹ کرتی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ قسم کی فنکشنالٹیز ہوتی ہیں، جیسے پاتھ ڈسکوری اینڈ پاتھ مینٹیننس، یعنی کہ راؤٹ ڈسکوری، راؤٹ مینٹیننس، یا اس کے علاوہ پھر لوڈ بیلنسنگ کے ڈفرینٹ اسپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ قسم کے راؤٹرس کے اوپر جو نا وہ ڈیفالٹ راؤٹ کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی پرٹیکولر ڈیسٹینیشن کے لیے کوئی راؤٹ موجود نہیں ہے تو وہ ڈیفالٹ راؤٹ جو نا وہ یوز کیا جاتا ہے۔ ڈیفالٹ گیٹ وے جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ جو سے کنیکٹڈ براڈ کاسٹ ڈومینس ہوتی ہیں ان کو کنیکٹ کرتا ہے، اور جو کنیکٹڈ براڈ کاسٹ ڈومینس ہوتی ہیں، جو بھی ان نون ٹریفک ہوتی ہے، وہ ڈیفالٹ گیٹ وے کو عام طور پہ سینڈ کر دی جاتی ہے۔ ڈفرینٹ قسم کی ٹپولوجیز جو نا وہ ہو سکتی ہیں راؤٹنگ کے لیے، جو میکنزمس جو نا ڈفرینٹ قسم کے میکنزمس جو نا وہ ہو سکتے ہیں، جیسے کاسٹ لنک، کاسٹ کی جو لنک کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس کی بیس کے اوپر راؤٹنگ کو جو نا وہ ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ شارٹیسٹ پاتھ کو بھی جو نا اس کی بیس کے اوپر بھی راؤٹ ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سرٹن ٹپولوجی بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ قسم کی جو نا وہ دو براڈ کاسٹ ڈومینز ہیں، BD1 اور BD2، جن کی اپنی کولیجن ڈومینز ہیں۔ تو راؤٹنگ بنیادی طور پہ ان نیٹورکس کو مرج کرتی ہے۔ مرجنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر براڈ کاسٹ ڈومین جو نا وہ اپنی جو نا وہ انڈیویجول جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو مینٹین کرتی ہے، اور ڈفرینٹ نیٹورکس کے لیے ڈفرینٹ جو نا وہ انٹرفیسز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ راؤٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ایکسٹرنل نیٹورکس کو جو نا کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو انٹرفیسز ہوتے ہیں راؤٹر کے اندر، وہ بنیادی طور پہ عام طور پہ جو اس سے کنیکٹڈ براڈ کاسٹ ڈومینس ہوتی ہیں اس کے ڈیفالٹ گیٹ ویز ہوتے ہیں، جن کی مدد سے ان نون ٹریفک جو نا یا ایکسٹرنل ٹریفک جو بنیادی طور پہ ڈیفالٹ گیٹ وے کو سینڈ کر دی جاتی ہے۔ اب ہم ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکنگ کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نے ڈفرینٹ نیٹورکس کی بات کی تھی، تو اس میں VPNs کی بھی ہم نے بات کی تھی۔ VPNs بنیادی طور پہ ایگزسٹنگ نیٹورکس کے اوپر جو نا وہ کمیونیکیشنز کو سیکیور طریقے سے یا آئسولیٹڈ انداز میں جو نا وہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ڈفرینٹ قسم کے VPNs جو نا وہ ہو سکتے ہیں، جیسے لیئر 2 VPNs ہیں جو کہ نیٹورکس کو ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر جو نا ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور یہ عام طور پہ جو لیئر 2 کے کنٹرول پروٹوکولز ہوتے ہیں، جیسے کہ STP ہے، VLANs ہیں، یا پھر دوسرے لیئر 2 کے کنٹرول پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کے اوپر ٹرانسفر کرنے کی جو نا وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ یہ عام طور پہ لیئر 3 VPN کی نسبت سے زیادہ سیکیور ہوتی ہے، اور اس میں جو انڈیویجول ڈیوائسز ہوتے ہیں ان کے پاس جو نا زیادہ کنٹرول ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو فگر دکھائی گئی ہے اس میں ایک کسٹمر ایج کا راؤٹر ہے اور ایک پرووائڈر ایج کا راؤٹر ہے۔ اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر ایج سے دوسرے کسٹمر ایج میں لیئر 2 VPN جو نا اس طرح سے اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ایک ٹنل اسٹیبلش کی جاتی ہے دونوں پرووائڈر ایجز کے درمیان، اور وہ اس ٹنل سے جو نا وہ کسٹمر ایج کے راؤٹر سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اب جو تھرڈ پارٹی جو نیٹورک ہے اس کے اوپر یہ جو لیئر 2 کی انفارمیشن ہے یا دوسری جو ڈیٹا کمیونیکیشنز ہیں وہ ٹنل یعنی کہ آئسولیٹڈ موڈ میں جو نا ہوتی ہیں، اور ان کا اپنا نیٹورک اس سے افیکٹ نہیں ہوتا، یا جو لوکل تھرڈ پارٹی کا نیٹورک ہوتا ہے وہ کسٹمرز کے نیٹورک کو افیکٹ نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو لیئر 3 VPNs ہوتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ نیٹورکس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو نا وہ یوز کیے جاتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ جو لیئر 2 کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ عام طور پہ اس کو کیری نہیں کر سکتے ہیں، اور اس میں آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم اس کو جو نا وہ انکرپٹڈ ٹریفک جو نا وہ سینڈ کر سکیں یا وداؤٹ انکرپشن سینڈ کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ VPNs جو نا وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ VPNs کے لیے عام طور پہ ڈفرینٹ قسم کی ٹنلز جو نا وہ یوز کی جاتی ہیں، تو بہت سارے جو نا ڈفرینٹ قسم کے ٹنلنگ پروٹوکولز جو نا وہ اویلیبل ہیں، جیسے جنیرک راؤٹنگ انکیپسولیشن ہے، انٹرنیٹ پروٹوکول سیکیورٹی ہے، IPsec کی ہم جو نا وہ بات کرتے ہیں۔ پہلے والی جو نا وہ ہماری GRE جو نا وہ ٹنل جو نا وہ عام طور پہ
بڑی کامنلی جو نا وہ یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ آئی پی این آئی پی کی ٹنلنگ ہوتی ہے، ایس ایس ایچ ٹنلنگ ہوتی ہے، پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹنلنگ پروٹوکول ہوتا ہے جسے ہم پی پی ٹی پی کہتے ہیں. اس کے علاوہ سیکیور ساکٹ ٹنلنگ پروٹوکول ہوتی ہے، وہ یہ بھی ایس ایس ایچ کی بیس کے اوپر ہوتی ہے. اس کے علاوہ جیسے ہم نے بات کی کہ لیئر 2 وی پی اینس کے لیے لیئر 2 کے ٹنلنگ پروٹوکولس ہیں، اور اس کے علاوہ وی ایکس لین یا ورچوئل ایکسٹینسیبل لوکل ایریا نیٹورک وغیرہ کے ڈفرینٹ ٹنلنگ پروٹوکولس بھی جو نا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اب اگر ہم جنیرک روٹنگ انکیپسولیشن یا جی آر ای کی بات کریں تو اٹ از اے میتھڈ آف انکیپسولیشن آف آئی پی پیکٹس ان اے جی آر ای ہیڈر دیٹ ہائڈس دی اوریجنل آئی پی پیکٹ. A new header named delivery header is added above the GRE header which contains the new source and new destination address. یہاں پہ جو نا وہ جی آر ای کی جو نا وہ میکنزم جو نا بنیادوں پہ دکھایا گیا ہے کہ سب سے باٹم کے جو نا لیئر 1 ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لیئر 2 ہوتی ہے، اور اس کے بعد آئی پی جو نا وہ آئی پی کا پیکٹ یا آئی پی ہیڈر ہوتے ہیں. اب یہ انفارمیشن جو نا وہ بنیادوں پہ جی آر ای پروٹوکول کے اوپر جو نا وہ سینڈ کی جاتی ہے. جو جی آر ای جو ایک ٹنل ہوتی ہے جس کا اپنا ہیڈر ہوتا ہے، یعنی کہ آئی پی لیئر کے اوپر جی آر ای ہیڈر جو نا وہ ایڈ کیا جاتا ہے. اب اس میں یہ کہ جی آر ای ہیڈر ایکٹ ایز اے نیو آئی پی ہیڈر ود اے ڈیلیوری ہیڈر کنٹیننگ نیو سورس اینڈ ڈیسٹینیشن ایڈریسز. اب نئے ہیڈر کی ایڈ کرنے کی وجہ سے جو اوریجنل انفارمیشن ہوتی ہے وہ پروٹوکول کے جی آر ای جو نا وہ انکیپسولیشن کے اندر ہوتی ہے. جب جی آر ای ہیڈر جو نا وہ ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک نیا آئی پی ہیڈر جو نا وہ ایڈ کیا جاتا ہے جس کا اپنا سورس اور اپنی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، اور یہ سورس اور ڈیسٹینیشن عام طور پہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کو جو نا وہ ڈیفائن کرتا ہے. اب چونکہ جی آر ای ہیڈر جو نا وہ ایز اے نیو آئی پی ہیڈر جو نا وہ ایکٹ کرتا ہے، لہذا جو انٹرنل آئی پی اوریجنل جو آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں یا ہیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ نیٹ ورک کو ویزیبل نہیں ہوتے ہیں. جی آر ای ہیڈر پہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو نا بوتھ اینڈس کے اوپر جو وہ جی آر ای کنفیگرڈ ہو اور جو نا وہ جی آر ای ہیڈر کو انکرپٹ اور ڈیکرپٹ کر سکے. ایز دی اوریجنل آئی پی پیکٹ enters the router, it travels in encrypted form and emerges out of another GRE configured router as the original IP packet as they have traveled through the tunnel. یعنی کہ بنیادی طور پہ جو اوریجنل آئی پی پیکٹ ہوتا ہے اس کو ہائڈ کر دیا جاتا ہے اور نیا آئی پی ہیڈر ایڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ نیٹ ورک میں جو پرووائڈر کا نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں راؤٹیبل ہوتا ہے اور اٹ نوز دی اینڈ پوائنٹس آف دی جی آر ای ٹنل. تو اس طرح سے جو نا وہ یہ ٹنل جو نا اسٹیبلش کی جاتی ہے. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جی آر ای ہیڈر میں ڈیلیوری ہیڈر جو نا وہ نیا ہیڈر ہوتا ہے، جبکہ جی آر ای ہیڈر کے اندر سرٹن انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے بعد پے لوڈ پیکٹ ہوتا ہے جس میں جو نا وہ یوزر کے آئی پی ایڈریسز سورس اور ڈیسٹینیشن ایڈریسز ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ ڈیلیوری ہیڈر عام طور پہ ٹرانسپورٹ پروٹوکول ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ٹرانسپورٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جبکہ جی آر ای ہیڈر جو نا وہ ایز اے کیریئر پروٹوکول یوز ہوتا ہے اور یہ ایک انکیپسولیشن پروٹوکول ہے. جبکہ پے لوڈ جو پیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے لیے پیسنجر پروٹوکول جو نا اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے. اب اگر ہمیں اس میں ڈفرینٹ قسم کے جو نا وہ پیرامیٹرز دیکھیں تو اس میں اس کا ہیڈر کی اس طرح سے فارم ہوتی ہے کہ پہلے ایک ریکرشن کی جو نا وہ فیلڈ ہوتی ہے، کچھ فلیگز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جی آر ای کی ورژن ہوتی ہے، پھر پروٹوکول ٹائپ ہے اور چیک سم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی کیز ہوتی ہیں جو کہ انکرپشن وغیرہ کے لیے یوز کی جاتی ہیں. اس کے بعد جو نا وہ ایک آئی پی سیک ٹنلنگ کا کانسیپٹ ہے جو کہ آئی پی سیک جو نا وہ آئی ٹی ایف نے ڈیفائن کیا تھا، انٹرنیٹ انجینئرنگ ٹاسک فورس نے، اور یہ دو کمیونیکیشن پوائنٹس کے درمیان سیکیور نیٹ ورکنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہ ڈفرینٹ قسم کی سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے جس میں ڈیٹا کی اتھینٹیکیشن ہوتی ہے، انٹیگریٹی اور کانفیڈینشیلٹی وغیرہ جو نا کی سروسز جو نا وہ پرووائڈ کرتا ہے. یہ بنیادی طور پہ انکرپٹڈ، ڈیکرپٹڈ اور اتھینٹیکیٹڈ پیکٹس کو بھی جو ڈیفائن کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ قسم کے سیکیورٹی کی ایکسچینج اور کی مینجمنٹ کے جو ڈفرینٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کی مینجمنٹ کے لیے جو ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں ان کو بھی یہ آئی پی سیک جو نا وہ اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرتا ہے. اس میں دو قسم کے جو نا وہ ہیڈرز ہوتے ہیں، ایک اتھینٹیکیشن ہیڈر ہوتا ہے اور دوسرا ای ایس پی ہیڈر ہوتا ہے. ای ایچ پروٹوکول کے ساتھ ہم اتھینٹیکیشن کی سروسز جو نا وہ
امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا انٹیگریٹی کو انشور کر سکتے ہیں، اور ڈیٹا اوریجن اتھینٹیکیشن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ریپلے پروٹیکشن سروس بھی اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ ای ایس پی جو پروٹوکول ہے اٹ پرووائڈز انکرپشن فیسلٹی ان ایڈیشن ٹو اتھینٹیکیشن انٹیگریٹی اینڈ اوریجن اتھینٹیکیشن۔ اب یہ ہے کہ جو ای ایس پی پروٹوکول ہے اس کے دو موڈز ہوتے ہیں، ایک ای ایس پی ٹرانسپورٹ موڈ ہوتا ہے اور ایک ای ایس پی ٹنل موڈ ہوتا ہے۔ جو ای ایس پی ٹرانسپورٹ موڈ میں یہ اس طرح سے ای ایس پی کو جو نا وہ انسرٹ کیا جاتا ہے کہ اوریجنل ہیڈر جو نا وہ افیکٹ نہیں ہوتا ہے، صرف پے لوڈ کو انکرپٹ یا اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ای ایس پی ہیڈر کے اندر جو نا انکیپسولیٹ کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ ٹنل موڈ کے اندر جو نا وہ ایک نیا ہیڈر جو نا وہ ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو نا ای ایس پی کی جو نا وہ ہیڈر ایڈ کیا جاتا ہے، ہیڈر اور ٹریلر، اور ای ایس پی کے اندر جو نا وہ اوریجنل ہیڈر بھی ہوتا ہے اور اوریجنل پے لوڈ بھی ہوتا ہے۔ تو ای ایس پی ٹنل موڈ کے اندر بنیادی طور پہ ہیڈر بھی اوریجنل ہیڈر جو نا وہ بھی انکرپٹڈ ہوتا ہے اور اتھینٹیکیٹڈ ہوتا ہے، اور اوریجنل پے لوڈ بھی جو نا انکرپٹڈ اور اتھینٹیکیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم آئی پی کی بات کریں تو دس از اے ویری سمپل ٹنلنگ پروٹوکول۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اوریجنل آئی پی ہیڈر ہے، جو اوریجنل آئی پی پیکٹ ہے اور اس کا جو ہیڈر ہے اس کو ہم انر آئی پی ہیڈر کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو نا وہ بنیادی طور پہ ایک نیا ہیڈر جو نا وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ انر آئی پی ہیڈر کے بعد جو نا ایک ٹنل کا ہیڈر ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک ایڈیشنل اور آئی پی ہیڈر جو نا وہ نیا ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ نئے آئی پی ہیڈر میں بنیادی طور پہ ایگزٹنگ پوائنٹس کے جو نا وہ ایڈریسز ہوتے ہیں، سورس اور ڈیسٹینیشن ہوتے ہیں، جبکہ انر آئی پی ہیڈر جو نا وہ اوریجنل سورس اور آئی پی ایڈریسز کو مینٹین کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹنلنگ پروٹوکول یا پی پی ٹی کی بات کریں، یہ عام طور پہ ایک ٹنل جنریٹ کرتا ہے اور جس کے اندر جو نا وہ ڈیٹا پیکٹ جو نا وہ ٹریول کرتا ہے۔ اب یہ کہ پی پی ٹی پی میں انکرپشن کے لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول جو نا وہ یوز کیا جاتا ہے بٹوین دی کمیونیکیٹنگ اینڈس آف دی ٹنل، یعنی کہ جو دو ٹنلز ہیں ان کے درمیان بنیادی طور پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول جو نا وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول کے ذریعے سے کنیکشن اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو اوریجنل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انکرپٹڈ فارم میں سینڈ کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ پی پی ٹی پی جو نا وائڈلی جو نا وہ یوز پروٹوکول ہے، اور ایون کہ یہ پی پی ٹی مائکروسافٹ ونڈوز کی جو ارلی ریلیزز تھی اس میں بھی بنیادی طور پہ اویلیبل تھا۔ اس کے علاوہ جو نا پی پی ٹی پی کو لینکس میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور میک آپریٹنگ سسٹمز میں بھی اس کی امپلیمنٹیشنز اویلیبل ہیں۔ اس کا پروسیجر اس طرح سے ہوتا ہے کہ عام طور پہ ایک کلائنٹ ہوتا ہے، اور کلائنٹ جو نا وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک وی پی این گیٹ وے ہوتا ہے، اور وی پی این گیٹ وے کے ذریعے سے وی پی این گیٹ وے کے ساتھ جو نا وہ لین کنیکٹڈ ہوتی ہے، جس میں ڈفرینٹ قسم کے ڈیوائسز یا ڈفرینٹ قسم کے کمپیوٹرز جو کسی آرگنائزیشن کے انٹرنل سسٹمز ہوتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب ایس ون اور کلائنٹ کے درمیان کمیونیکیشنز کے لیے اب وی پی این گیٹ وے سے کلائنٹ کے درمیان جو نا وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول کے ذریعے سے ایک ٹنل اسٹیبلش کی جاتی ہے جو کہ انکرپٹڈ ہوتی ہے، اور یہ جو انکرپٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ایس ون اور ایس ٹو کا بنیادی طور پہ ڈیٹا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم سیکیور ساکٹ ٹنلنگ پروٹوکول کی بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ پروٹوکول جو نا یہ وی پی این کا یہ پروٹوکول مائکروسافٹ نے ڈیولپ کیا تھا، اور یہ ایس ایس ایل جو نا وہ یوز کرتا ہے سیکیور کنیکشن کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایشو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ صرف ونڈوز نیٹ ورکنگ کے لیے ہی اویلیبل ہے۔ اس کا پروسیس عام طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کلائنٹ اور سرور کے درمیان جو نا وہ ایس ایس ٹی پی ٹنل جو نا اسٹیبلش کی جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے ٹی سی پی کا نیگوشیشن ہوتی ہے، یعنی کہ ٹی سی پی پیرامیٹرز جو نا وہ کلائنٹ اور سرور ایکسچینج کرتے ہیں، جس سے ایک سیشن جو نا وہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایس ایس ایل کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو نیگوشیٹ کیا جاتا ہے، جس میں انکرپشن ٹائپ ہے یا انکرپشن کیز وغیرہ جو نا وہ کی جاتی ہیں، جو نا وہ نیگوشیٹ کی جاتی ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ٹی سی پی کنیکشن جو نا وہ انیشیٹ کیا جاتا ہے، پھر ایس ایس ایل کے جو نا وہ پیرامیٹرز نیگوشیٹ ہوتے ہیں، جس میں سرور رپلائی بھی کرتا ہے، پھر ایس ایس ٹی پی اوور او ایس ٹی ٹی پی ایس کا سیشن جو نا وہ جو نا اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور پھر آئی پی ایڈریسز کو اسائن کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بنیادی طور پہ سیکیور ساکٹ ٹنلنگ پروٹوکول جو نا وہ کام کرتا ہے۔ اب اگر ہم لیئر 2 ٹنلنگ پروٹوکول کی بات کریں، اس کی جو شارٹ فارم ہے وہ L2TP ہے۔
ईयर 2000 में जो ना वो RFC 2661 में जो ना वो प्रपोज किया गया था। ये प्रोटोकॉल आमतौर पे ISPs के लिए जो ना वो डिज़ाइन किया गया था ताकि वो VPN की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें इंटरनेट के ऊपर, और डिफरेंट कंज्यूमर्स की डिफरेंट कस्टमर्स की ट्रैफिक जो है वो सिक्योरली जो ना वो ट्रांसपोर्ट कर सकें इंटरनेट के ऊपर। अब बुनियादी तौर पे जो L2TP प्रोटोकॉल होता है ये दो डिफरेंट जो टनलिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, एक तो PPTP है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है, और इसके अलावा जो ना L2F है, लेयर टू फॉरवर्डिंग का है, जो कि जिसको सिस्को ने प्रपोज किया था। तो बेसिकली ये दोनों के जो बेस्ट फीचर्स हैं उनको यूज़ करते हुए नया प्रोटोकॉल जो ना वो इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसके ये विंडोज़ में भी अवेलेबल है, और जो ना वो लिनक्स में भी अवेलेबल है। अब लिनक्स में इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 पैकेजेस जो ना इंस्टॉल करने पड़ते हैं। एक तो XL2TPD है जो कि डायमंड है, एक और OpenSWAN है, और PPP प्रोटोकॉल को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इसका प्रोसीजर जो इस तरह से होता है कि क्लाइंट और सर्वर्स के दरमियान जो ना वो L2TP टनल जो ना वो इस्टेब्लिश की जाती है, जिसमें सबसे पहले L2TP टनल जो ना इस्टेब्लिश होती है, फिर जो ना वो L2TP सेशन इस्टेब्लिश होता है, फिर जो ना वो PPP कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, और फिर इनकैप्सुलेशन के बाद जो ना वो डाटा को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है या उसके ऊपर ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद जो एक और टनलिंग का प्रोटोकॉल है वो VXLAN है। इट इज़ ए नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी that stretches layer 2 connections over layer 3 networks by encapsulating Ethernet frames in VXLAN packet, which includes IP addresses to address this scalability problem in more extensible form। यानी कि बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो डिफरेंट स्केलेबिलिटी के इश्यूज थे VPNs के साथ, उसको एड्रेस किया गया है, और ये आमतौर पे डिफरेंट नेटवर्किंग के डिवाइसेस के दौरान जो ना वो यूज़ किया जाता है। इसका सेटअप ये है कि स्विच 1 और स्विच 2 के दरमियान जो हम VXLAN टनल जो ना इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि बेसिकली डिफरेंट VLANs को इम्प्लीमेंट करता है और डिफरेंट किस्म के हॉस्ट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग की बात की थी, जो कि सर्वर्स के साथ हमें इनके इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट के मतलब बात करते हैं, जो कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेक्निक है। ये टेक्निक भी जो ना वो सर्वर्स नेटवर्क में आमतौर पे इस्तेमाल होती है, स्पेशली स्मॉल स्केल की जो सर्वर नेटवर्क्स हैं उसमें यूजुअली इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के डोमेस्टिक गेटवेज हैं या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क्स हैं, उसमें भी ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की सर्विस जो ना वो यूज़ की जाती है। बुनियादी तौर पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का जो पर्पज़ है वो मेन पर्पज़ जो ना वो IPv4 के एड्रेसेस जो कि कम होते हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस टॉपिक्स में जो है इसको डिस्कस किया था। तो इस शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए हम नेट की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा नेट का जो ना एक और यूजेज है कि वह हम जो इंटरनेट नेटवर्क होता है उसका आर्किटेक्चर या उसकी इंफॉर्मेशन को इससे हाइड कर सकते हैं। आल्दो के नेट के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन ये सारे एप्लीकेशंस के साथ जो ना वो कंपेटेबल नहीं है। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो नेट के ऊपर जो ना वो ब्रेक हो जाते हैं और वो सही तरह से अपना ऑपरेशन सरअंजाम नहीं दे पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि बुनियादी तौर पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है क्या, और इसके कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं या इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। अब यह है कि इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए या इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें हर होस्ट को एक पब्लिक IP एड्रेस जो ना वो देना पड़ता है। लेकिन ये होता है कि हमारे जो इंटरनल नेटवर्क्स होते हैं उसमें हम आमतौर पे प्राइवेट IP एड्रेसेस यूज़ करते हैं। तो प्राइवेट IP एड्रेसेस यूज़ करने की वजह से इनकी कनेक्टिविटी जो ना इंटरनेट के ऊपर पॉसिबल नहीं होती है। तो नेट का पर्पज़ ये है कि बुनियादी तौर पे जो हमारे डिफरेंट किस्म के इंटरनेट नेटवर्क के हॉस्ट हैं जिनके ऊपर प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं, हम उनको इस तरह से अलो करें कि वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन उस इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशंस के लिए वो पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ करें। लेकिन ये है कि अपने लोकल कम्युनिकेशंस के लिए वो अपने प्राइवेट IP एड्रेसेस ही यूज़ करेंगे। इससे जो ना वो ये है कि हमारी जो पब्लिक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट्स है इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए वो सॉल्व हो जाती हैं।
تو پھر اس لحاظ سے اگر ہم نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن کو ڈیفائن کریں تو بیسیکلی اٹ از اے پروسیس جس میں جو نا وہ ڈفرینٹ جو لوکل آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں ان کو ہم کسی ایک یا ایک سے زیادہ گلوبل آئی پی ایڈریسز یا پبلک آئی پی ایڈریسز میں جو نا وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اور یہ ٹرانسلیشن جو نا وہ گلوبل آئی پی سے پبلک آئی پی سے جو نا وہ لوکل آئی پی کے بھی ہو سکتی ہے اور لوکل آئی پی سے گلوبل آئی پی کی طرف، یعنی کہ دونوں سائڈ پہ بائی ڈائریکشنل پروسیس ہوتا ہے. نیٹ کی یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو نا وہ پورٹ نمبرز کو ماسک کر سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو نا وہ ہم اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشنز یعنی کہ پروسیس ٹو پروسیس کمیونیکیشنز بھی جو نا وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ماسکنگ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نیٹ ٹیبل کو ماڈیفائی کرتے ہیں اور اس میں جب کوئی انکمنگ ریکویسٹ آتی ہے یا آؤٹ گوئنگ ریکویسٹ آتی ہے تو اس کا پورٹ نمبر اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے نیٹ ٹیبل کے اندر، اور جب ریٹرن کمیونیکیشنز ہوتی ہیں تو اس ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے ہم پرٹیکولر پورٹ کو جو نا سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس پورٹ کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. عام طور پہ جو نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ ایک بارڈر راؤٹر کے اوپر جو نا وہ کنفیگر کی جاتی ہے. بارڈر راؤٹر کا مطلب ہے کہ بارڈر راؤٹر میں کچھ انٹرفیسز جو ہے نا وہ پبلک نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جبکہ کچھ انٹرفیسز جو ہے نا اس کے لوکل ایریا نیٹورک یا لین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن، یہ جو آئی پی ایڈریس کی ٹرانسلیشن ہے یہ دونوں سائڈ کے اوپر پرووائڈ کرتا ہے. جب ٹریفک انٹرنیٹ سے لوکل ایریا لین کی طرف آتی ہے تو یہ گلوبل آئی پی کو لوکل آئی پی ایڈریس میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے، اور جب لوکل نیٹورک سے انٹرنیٹ کی طرف ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو یہ لوکل آئی پی ایڈریسز کو پبلک آئی پی ایڈریسز میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. اس طرح سے ہم لوکل آئی پی ایڈریسز کے ساتھ ہی انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو نیٹورکس جو نا وہ لین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ان کو ہم ان سائڈ انٹرفیسز کہتے ہیں یا لوکل انٹرفیسز کہتے ہیں، اور جو پبلک انٹرنیٹ کے پبلک نیٹورک یا انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو پبلک انٹرفیسز کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے جو لین نیٹورک ہوتا ہے اس میں کافی سارے جو نا وہ ہوسٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں. تو ہر بنیادی طور پہ جو بھی کمیونیکیشنز، جو بھی ڈیوائس جو نا وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک یونیک پبلک آئی پی ایڈریس چاہیے ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ نیٹ عام طور پہ اس طرح سے کرتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک پول آف آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جن میں سے ہم بنیادی طور پہ پبلک آئی پی ایڈریس جو نا وہ آؤٹ سائڈ کمیونیکیشنز کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ پول جو ہے نا ہم اسٹیٹیکلی بھی کنفیگر کر سکتے ہیں اور ڈائنامکلی بھی کنفیگر کر سکتے ہیں. اس کی ہم بات کریں گے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر. لیکن یہ ہے کہ اگر اس پروسیس کے دوران اگر پبلک آئی پی ایڈریسز سارے کے سارے یوز ہو جائیں اور کوئی پبلک آئی پی ایڈریس جو نا موجود نہ رہے تو اس صورت میں جو ٹریفک ہوتی ہے یا پیکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور ڈیسٹینیشن کو جو نا وہ ہوسٹ ان ریچیبل کا میسج جو نا وہ سینڈ کیا جاتا ہے. ہوسٹ ان ریچیبل میسج جو نا وہ بنیادی طور پہ انٹرنیٹ کنٹرول میسیجنگ پروٹوکول کا پارٹ ہے، جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو پرٹیکولر کمیونیکیشنز ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں. اب یہ کہ ایڈریسز کی شارٹیج کے پبلک آئی پی ایڈریسز کی شارٹیج کے ایشو کو سالو کرنے کے لیے ہم پورٹ نمبرز جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب انکمنگ کوئی ریکویسٹ آتی ہے، کوئی سیشن آتا ہے یا ٹریفک آتا ہے تو اس کا ہم پورٹ نمبر جو نا وہ نیٹ ٹیبل کے ساتھ جو نا وہ یوز کر لیتے ہیں، اور جب ہم نے اپوزٹ ریورس ڈائریکشن میں رپلائی کرنا ہوتا ہے تو اسی پورٹ کے کورسپونڈنگ انٹری کو ہم یوز کرتے ہوئے ٹریفک کو فارورڈ کر دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن کے لیے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں اور کچھ خاص ڈیفینیشنز ہیں جو بنیادی طور پہ اس کے آپریشنز کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو نا وہ یوز کی جاتی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک پارٹ آف دی نیٹورک جو ہوتا ہے اس کو ہم ان سائڈ لوکل نیٹورک کہتے ہیں، پر اس کے بعد ان سائڈ گلوبل. یہ بنیادی طور پہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ایڈریسز ہیں، یعنی کہ ایک تو ان سائڈ لوکل ایڈریسز ہوتے ہیں جو کسی ایک آرگنائزیشن اے میں اے کی جو لین ہوتی ہے اس کو ہم جو نا وہ
کے جو ایڈریسز ہیں ان کو ہم ان سائڈ لوکل ایڈریسز کہتے ہیں، جبکہ یہ آرگنائزیشن جو پبلک آئی پی ایڈریسز جو نا وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز کرتی ہیں اس کو ہم جو نا وہ ان سائڈ گلوبل ایڈریسز کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی چیز کو ڈیسٹینیشن کے اوپر یا نیکسٹ اینڈ کے اوپر جو نا وہ دیکھیں تو اس کا جو لین نیٹ ورک ہوتے ہیں، لین ایڈریسز ہوتے ہیں، ان کو ہم آؤٹ سائڈ لوکل ایڈریسز کہتے ہیں، اور جبکہ اس کے جو پبلک آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں ان کو ہم آؤٹ سائڈ گلوبل ایڈریسز کہتے ہیں۔ تو یہ جو نا وہ سیٹ اپ یہاں پہ جو نا وہ دکھایا گیا ہے، اس میں دیکھیں کہ بنیادی طور پہ ان سائڈ لوکل نیٹ ورک اور ان سائڈ گلوبل کے درمیان جو نا وہ نیٹ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد جو نا انٹرنیٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آؤٹ سائڈ گلوبل اور آؤٹ سائڈ لوکل کے درمیان نیٹ جو نا وہ جو نا وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جبکہ جو ان سائڈ گلوبل اور آؤٹ سائڈ گلوبل دونوں جو بنیادی طور پہ پبلک آئی پی ایڈریسز ہیں، تو وہ سیملیسلی انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ نیٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ یہ ٹائپس بنیادی طور پہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک تو اسٹیٹک نیٹ ہے، دوسرا ڈائنامک نیٹ ہے، اور دوسرا پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن ہے۔ اسٹیٹک نیٹ کی صورت میں ہم پبلک آئی پی ایڈریس ٹو جو لوکل ایڈریسز ہوتے ہیں اس میں اسٹیٹک بائنڈنگس جو نا وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم کنفیگر کرتے ہیں کہ کون سا ڈیوائس کس پبلک آئی پی ایڈریس کو یوز کرے گا۔ جو ڈائنامک آئی پی نیٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم بنیادی طور پہ اسٹیٹیکلی یا مینولی کوئی جو نا بائنڈنگس ڈیفائن نہیں کرتے، بلکہ ایک ہم پول ڈیفائن کر دیتے ہیں پبلک آئی پی ایڈریسز کا۔ تو لین نیٹ ورکس میں جس ڈیوائس نے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس پول میں سے کوئی بھی اویلیبل پبلک آئی پی ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے ایکسٹرنلی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ اب بنیادی طور پہ یہ ایشو ہے کہ اسٹیٹک اور ڈائنامک نیٹ دونوں میں پبلک آئی پی ایڈریسز کی شارٹیج کا ایشو ہو سکتا ہے، یعنی کہ عام طور پہ کیونکہ لین کے اندر بہت سارے جو نا وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں، بہت سارے کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اور موسٹ آف دم آر ناٹ کمیونیکیٹنگ ٹو دی ایکسٹرنل نیٹورکس یا انٹرنیٹ کے اوپر۔ لیکن ان کیس اگر جو نا وہ کافی سارے یوزرز جو نا وہ آؤٹ سائڈ کمیونیکیشن سٹارٹ کر دیں تو چاہے وہ اسٹیٹک نیٹ ہے یا ڈائنامک نیٹ ہے، پبلک آئی پی ایڈریسز کی شارٹیج جو نا وہ ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے بنیادی طور پہ اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ہم پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن جو نا وہ یوز کرتے ہیں، جس کو ہم نیٹ اوور لوڈنگ بھی کہتے ہیں، اور اس میں پورٹ نمبرز آر یوز ٹو ڈسٹنگوش ٹریفک وچ ٹریفک بلانگس ٹو وچ آئی پی ایڈریس۔ اور یہ جو نا موسٹ فریکوینٹلی ٹیکنیک ہے جو نیٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اگر ہم وائی فائی اے پیز ہوتے ہیں، ایکسیس پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرتے ہیں ہمارے گھروں میں، تو اس پہ بھی دیکھیں تو وہاں پہ پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن جو نا وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے اندر کافی سارے ڈیوائسز ہوتے ہیں، موبائلس بھی ہوتے ہیں، کمپیوٹرز بھی ہو سکتے ہیں، لیپ ٹاپس بھی ہو سکتے ہیں، اور all of them need to communicate over the انٹرنیٹ۔ جبکہ ہمیں جو پبلک آئی پی ایڈریس اسائن کیا جاتا ہے وہ ایک ہی آئی پی ایڈریس جو نا وہ اسائن کیا جاتا ہے۔ تو ہوم گیٹ وے جو بنیادی طور پہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ پیٹ کو یوز کرتے ہوئے ہمارے جو ڈفرینٹ ہاؤس ہوتے ہیں ان کے لیے پرٹیکولر پورٹس جو نا وہ ریزرو کر لیتا ہے، اور پھر ایکسٹرنل کمیونیکیشنس کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے جو رسپانس ٹریفک ہوتی ہے وہ اسی ڈیوائس کو جو نا وہ فارورڈ کر دیتا ہے۔ نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا تو اس کا فائدہ جو نا وہ آئی پی ایڈریسز کا تھا کہ اس میں جو آئی پی ایڈریسز کی جو شارٹیج تھی اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک سیکیورٹی میکانزم بھی ہے، یعنی کہ جو لوکل ایریا نیٹ ورک کی جو انٹرنل آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس کو ہم ہائڈ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ قسم کے اٹیکرس یا دوسرے تھریٹس ہوتے ہیں ان کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیٹ کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے، عام طور پہ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کوئی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہو یا نئے ڈپارٹمنٹ سے ایڈ کیے جا رہے ہو یا شفٹنگ ہو رہی تو ہمیں اکثر جو نا وہ آئی پی ایڈریسز کی ری ایڈریسنگ کرنی پڑتی ہے، ان کو ری ارینج کرنا پڑتا ہے فار ڈفرینٹ پرپسز کے لیے۔ تو اس ری ایڈریسنگ کے دوران کمیونیکیشنس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن یوز کی جاتی ہے۔ اب نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کا جو بیسک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ڈیلے آ جاتا ہے، یعنی کمیونیکیشنس میں اگر ہم ریئل ٹائم ٹریفک جو نا وہ یوز کر رہے ہیں اور درمیان میں ملٹیپل ٹائمس جو نا وہ نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن ہو رہی ہے
تو اس سے جو نا وہ کچھ ڈیلیز آ سکتے ہیں اور وائس کی کوالٹی، وائس یا ویڈیو کی کوالٹی جو نا وہ ریڈیوس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ سب کے سب جو اپلیکیشنز ہوتے ہیں ویب سروسز، وہ نیٹنگ کے اوپر کام نہیں کرتے، یعنی کہ کچھ ایسے ویب سروسز ہیں جس میں اگر نیٹ انوالو ہو کمیونیکیشنز کے دوران، ان کے سیشن جو نا وہ بریک ہو جاتے ہیں کیونکہ دے ڈو ناٹ الاو دی یوز آف نیٹنگ۔ اس صورت کے لیے جو نا وہ ٹنلز استعمال کی جا سکتی ہیں، بلکہ کچھ ٹنلز جو نا وہ بھی نیٹنگ کے ساتھ جو نا وہ کام نہیں کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم آئی پی سیک پروٹوکول یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی نیٹنگ کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو راؤٹرز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ لیئر 3 ڈیوائسز ہوتے ہیں، دے آر ناٹ سپوز ٹو ورک آن لیئر 4۔ اگر لیئر 4 کے اوپر ہم کچھ پورٹ نمبرز یا ٹی سی بی پورٹ نمبرز وغیرہ جو نا وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں کچھ سڈن ایشوز جو نا وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں راؤٹنگ کے ساتھ یا پھر کمیونیکیشنز کے ساتھ۔ اب یہ کہ عام طور پہ جو یوزج ہیں ان کی بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ یہ عام طور پہ جو ہمارے ہوم ایکسیس پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ سرورز میں جو ٹیسٹ ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں، ٹیسٹ بیڈس ہوتی ہیں، یا پھر ورچوئل مشینز کے ساتھ یا آرگنائزیشنز میں وہاں پہ بھی جو نا یوز کی جا سکتی ہے، اور کنٹینر ہاؤس کی صورت میں بھی یوز کی جاتی ہے۔ اب جو ہمارا لیب کا انوائرمنٹ تھا اس میں بھی ہم نے نیٹ استعمال کی تھی، کیونکہ لیکن ہماری جو نیٹ تھی وہ بنیادی طور پہ ڈبل نیٹ تھی، کیونکہ ہمارا ایکسیس گیٹ وے جو نا وہ بھی ایک وہ پیٹ امپلیمنٹ کر رہا تھا، اور جو ہمارا سرور تھا وہاں پہ ہم سمپل نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن جو نا وہ کر رہے تھے، اور ہمارے جو اس پہ جو نا ایکسٹرنل آئی پی ایڈریس جو نا وہ ہمارے ہوم ایکسیس گیٹ وے نے اسائن کیا تھا، اور جبکہ ہمارا انٹرنل نیٹ ورک جو تھا وہ 192.68.19.0 تھا۔ تو بنیادی طور پہ ہم 19 اس نیٹ ورک میں اور جو ہمارا ایکسٹرنل نیٹ ورک تھا اس کے درمیان نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن یوز کر رہے تھے، اور اس صورت میں ہمارا جو پبلک آئی پی ایڈریس جو نا وہ ہم ایکسٹرنل آئی پی ایڈریس جو نا وہ ہم یوز کر رہے تھے 192.168.18.34 تھا۔ سرورز کے اوپر ہمیں عام طور پہ اس بات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ کس جو نا وہ کمیونیکیشنز کو الو کیا جائے یا کس ٹریفک کو الو کیا جائے اور کس کو جو نا وہ بلاک کیا جائے، اور یہ ٹریفک کا کنٹرول ہے یہ عام طور پہ ڈائیورس ہوتا ہے، یعنی کہ بہت سے ڈفرینٹ قسم کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کی بیس کے اوپر ہمیں جو نا وہ ٹریفک کو جو نا وہ فلٹر کرنا پڑتا ہے۔ کچھ سرٹن رولز جو نا وہ ڈیفائن رولز کی بیس کے اوپر کمپلیکیٹڈ رولز بھی جو نا ہو سکتے ہیں، پورٹ نمبرز ہو سکتے ہیں، میک ایڈریسز ہو سکتے ہیں، اپلیکیشن کے کانٹینٹس ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ سرٹن جو نا پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں جن کو چیک کر کے ہم پھر جو نا ٹریفک کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بنیادی طور پہ اس طرح کی فنکشنالٹی جو نا وہ ایز اے اس کو ہم فائر وال بھی کہتے ہیں، اس سم کائنڈ آف ایکسیس کنٹرول لسٹ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری جو ایکسٹرنل اور انٹرنل ٹریفک ہے اس کو ہم بلاک کرتے ہیں یا ایلو کرتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس ٹریفک کو ہم ریسیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ریسیو کریں، جو اس سرٹن کرائیٹیریاز کو میچ نہیں کرتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، اس کو ڈراپ کر دی جائے، یا پھر کوئی اور ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہم کسی اور نیٹ ورک کو یا کسی اور سرور کو وہ فارورڈ کر سکتے ہیں بجائے کہ اس سرور کو ہینڈل کرنے کی۔ اگر سرٹن کنڈیشنز ہیں میٹ کرتی ہیں تو ہم وہ جو نا وہ اس پیکٹ کو کسی اور نیٹ ورک کو ہم جو نا وہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اس کو فردر ڈسکس کرنے کے لیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آئی پی ٹیبلز کیا ہوتے ہیں اور لینکس سرورز میں اس کے لیے کون سا پیکیج اویلیبل ہے۔ اب یہ کہ عام طور پہ جتنے بھی اب آپریٹنگ سسٹمس جو نا اویلیبل ہیں، جیسے مائکروسافٹ ونڈوز ہے، لینکس یوبنٹو ہے، یا پھر سینٹوس ہے اس کی جو لینکس کی ڈسٹریبیوشن ہے، عام طور پہ ہر ایک آپریٹنگ سسٹم کے میں جو نا وہ ایک فائر وال ہوتی ہے جس سے ہم جو نا ٹریفک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ فائر وال جو ہوتی ہے نا بنیادی طور پہ ٹرسٹڈ اور انٹرسٹڈ نیٹ ورک کے درمیان ایک بیریئر ہوتا ہے، یعنی کہ ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک انٹرسٹڈ نیٹ ورک یعنی کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور ہمارا اپنا جو سرور ہے وہ ٹرسٹڈ ہے، تو ان کے درمیان جو نا وہ فائر وال یوز کی جاتی ہے تاکہ ہم ٹریفک کو کنٹرول کر سکیں۔ اس میں عام طور پہ فائر وال جو نا وہ اس طرح سے کام کرتی ہیں کہ ہم کچھ سرٹن رولز ڈیفائن کرتے ہیں،
اور ان رولز کی بیس کے اوپر ہم پھر ٹریفک کو میچ کرتے ہیں اور پھر ان رولز کے اگینسٹ جو ڈفرینٹ قسم کے ایکشنز ہوتے ہیں وہ ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب آئی پی ٹیبلز جو نا وہ اس سے سم کائنڈ آف فائر وال ٹریفک فائر وال ہے. اس کے ذریعے سے ہم ایکسیس کنٹرول لسٹ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر پیکٹ کی مینیپولیشن یا فارورڈنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. تو آئی پی ٹیبلز جو ہے نا وہ پیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ان کو رولز کے ساتھ میچ کرتا ہے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ایکشن کیا جائے گا. اور بنیادی طور پہ آئی پی ٹیبلز کے جو فلٹرز ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں. نمبر 1 تو جو ہے نا وہ ٹیبل ہوتا ہے, اور پھر چینز ہوتی ہیں, اور رولز ہوتے ہیں, اور پھر ٹارگیٹس ہوتے ہیں. اب ٹیبلز, چینز, رولز اور ٹارگیٹس کیا ہیں, ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. Basically, tables are files that join similar actions. A table consists of several chains. یعنی کہ ٹیبل جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں جو کامن ایکشنز ہوتے ہیں وہ انکلوڈیڈ ہوتے ہیں, ان کو جو نا اکٹھا کیا جاتا ہے, اور اس میں جو نا وہ ملٹیپل چینز جو نا وہ ہو سکتی ہیں. اب چین جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ایک اسٹرنگ آف رول ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں ملٹیپل رولس جو نا وہ ہو سکتے ہیں. When a packet is received, IP tables find the appropriate table, then runs it through the chain of rules until it finds a match. Rules جو ہوتے ہیں, a rule is a statement that tells the system what to do when a packet with a packet. Rules can block one type of packet or forward another type of packet. The outcome where a packet is sent is called a target. تو target basically ہمارے جو نا فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, جو کہ ایکسٹرنل نیٹ ورک بھی ہو سکتا ہے. ہم اس کو ڈراپ بھی کر سکتے ہیں, ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم یہ ہے کہ ہم اس طرح سے بھی ڈراپ کر سکتے ہیں کہ سینڈر کو پتہ ہی نہ لگے, سائلنٹلی ہم جو نا وہ ڈراپ کر دیں, یا پھر ہم ریجیکٹ کریں اور سینڈر کو یہ انفارم کر دیں کہ آپ کی جو نا وہ ٹریفک جو نا وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے. اب اگر ہم ٹیبلز کی بات کریں تو لینکس آئی پی ٹیبلز کے اندر بنیادی طور پہ 4 قسم کے ٹیبلز جو نا وہ ڈیفالٹ ٹیبلز ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک ٹیبل جو نا وہ فلٹر ہے, اٹ ڈیسائڈس واٹ پیکٹ گیٹ ان اینڈ واٹ پیکٹ گیٹ آؤٹ. اس میں عام طور پہ جو چینز ہوتی ہیں وہ ان پٹ ہے, فارورڈ ہے, اور آؤٹ پٹ کی جو نا وہ چینز شامل ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو نا ایک ٹیبل ہوتا ہے نیٹ کا, نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن سا. اس کے اوپر ہم نیٹ کے جو نا نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کے رولس جو نا وہ یوز کیے جاتے ہیں, اور عام طور پہ سورس اور ڈیسٹینیشن پیکٹس کو چینج کرنے کے لیے جو نا وہ یوز کیے جاتے ہیں. اس میں جو ڈفرینٹ قسم کی چینز جو نا وہ یوز کی جاتی ہیں وہ پری راؤٹنگ کی ہے, آؤٹ پٹ کی ہے, اور پوسٹ راؤٹنگ کی ہے. اس کے علاوہ ایک مینگل کا ٹیبل جو نا ہوتا ہے, جو کہ آئی پی ہیڈر کی پراپرٹیز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو نا چینز یوز ہوتی ہیں. ان پٹ ہے, آؤٹ پٹ ہے, فارورڈ ہے, پری راؤٹنگ ہے, اور پوسٹ راؤٹنگ ہے. بیسیکلی یہی جو 5 چینز جو نا وہ اس میں اویلیبل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک را جو نا وہ ٹیبل بھی ہوتا ہے, جس میں ہم اٹ از یوز ٹو ایگزامپٹ پیکٹس فرام کنیکشن ٹریکنگ. یعنی کہ اگر ہم کنیکشن ٹریکنگ کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس ٹیبل کو یوز کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے عام طور پہ پری راؤٹنگ اور آؤٹ پٹ کی جو نا وہ چینز جو نا وہ یوز کی جاتی ہیں. ایک اور اسپیشل جو نا وہ ٹیبل جو نا وہ ہوتا ہے, جو کہ 5th ٹیبل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جو عام طور پہ یوز نہیں ہوتا اور سارے آپریٹنگ سسٹم میں یا لینکس کی ڈسٹریبیوشن میں اویلیبل نہیں ہوتا. یہ ایک سیکورٹی کا جو نا وہ ٹیبل ہوتا ہے, جو کہ جو نا اسپیشل ایکسیس رولس کو ڈیفائن کرتا ہے, جو سیکورٹی کے پرسپیکٹیوز میں ہو سکتے ہیں. اور اس میں 3 چینز جو نا وہ یوز کی جاتی ہیں, ان پٹ, آؤٹ پٹ, اور فارورڈ وغیرہ کی. پھر جو چینز ہیں وہ بنیادی طور پہ چین کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ قسم کی چینز ہم نے ابھی پہلے ٹیبلز کی فارم میں بات کی ہے, تو ہمارے پاس بنیادی طور پہ ایک ان پٹ کی چین ہوتی ہے, پری راؤٹنگ کی چین ہوتی ہے, پوسٹ راؤٹنگ کی چین ہوتی ہے, اور آؤٹ پٹ کی ہوتی ہے. یعنی کہ 2 چینز جو نا وہ ہماری فارورڈنگ سے پہلے ہو چکی ہیں, اور 2 چینز جو نا وہ فارورڈنگ کے بعد ہوتی ہیں. جبکہ ٹارگیٹس میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو نا فائنل ایکشن ہوتا ہے, کہ جس میں ہم نے جو اپلائی کرنا ہوتا ہے کسی میچنگ ٹریفک کے ساتھ. 4 قسم کے ٹارگیٹس جو نا وہ لینکس سسٹم میں یا آئی پی ٹیبلز میں ڈیفائن ہے. ایک تو ایکسیپٹ ہے, دوسرا ڈراپ ہے, ریٹرن ہے, اور ریجیکٹ ہے.
اب ان 4 ایکشن ٹارگیٹس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایکسیپٹس جو ٹارگیٹ ہے اٹ ایکسیپٹس دی پیکٹس ٹو کم تھرو دی آئی پی ٹیبلز فائر. ڈراپ میں ہوتا ہے کہ دی ڈراپ پیکج از ناٹ میچڈ اگینسٹ اینی فردر ایکشن اینی فردر چین اینڈ ڈز ناٹ جنریٹ این ایرر. یعنی کہ یہ کسی قسم کا آئی سی ایم پی میسج سینڈر یا ریسیور کو سینڈ نہیں کرتا ہے جب ہم ڈراپ کرتے ہیں. ریٹرنس کی صورت میں ہے کہ اٹ سینڈس دی پیکٹ بیک ٹو دی اوریجنیٹنگ چین. یعنی کہ جس چین نے ایک پیکٹ کو فارورڈ کیا تھا نیکسٹ سینڈ کیا تھا تو یہ ریٹرن جو ہے نا وہ اس پیکٹ کو فارورڈ اسی جو پیرنٹ چین ہوتی ہے اس کو واپس کر دیتا ہے. پھر اس کا ریجیکٹ ہے. ریجیکٹ سے پیکٹ اینڈ جنریٹس این ایرر. یعنی کہ جب ہم پیکٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو it does send a error message to the source and to the destination as well, informing them that the particular packet has not been sent or has not been accepted. اب یہ کہ آئی پی ٹیبلز کو انسٹال کرنے کا پروسیس جو ہے وہ لینکس سسٹمز کے اوپر بہت ایزی ہے. آپ جسٹ ریپوزیٹریز کو اپڈیٹ کریں اور آئی پی ٹیبلز کے پیکج کو انسٹال کر سکتے ہیں اے پی ٹی کے ساتھ. اور یہ ہے کہ جو ڈیفالٹ جو کمانڈس ڈفرینٹ قسم کی اویلیبل ہوتی ہیں لینکس آپریٹنگ سسٹم میں وہ یہ ہے کہ آئی پی ٹیبلز کے ساتھ ڈفرینٹ سوئچز ہوتے ہیں جس کو آپ مین پیج کے ساتھ جو ہے چیک کر سکتے ہیں ان کے ڈفرینٹ قسم کے میننگس کیا ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک کمانڈ شو کیا آئی پی ٹیبلز -L اور -V. L جو ہے وہ کیپٹل ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جو کرنٹ ٹیبلز آئی پی ٹیبلز کی کنفیگریشن کو جو ہے ڈسپلے کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ چین ان پٹ پالیسی ایکسیپٹ 0 پیکٹس 0 بائٹس سینڈ بائی 0 بائٹس پیکٹس بائٹس. اس میں یعنی کہ جتنے بھی ہر چین کی جو ڈفرینٹ کریکٹرسٹک جو ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہاں پہ شو کی گئی ہیں. آپ اپنے آئی پی ٹیبلز انسٹال کرنے کے بعد جو ہے نا وہ انیشلائز کرنے کے بعد جو ہے نا اس کمانڈ کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو آپ کو یہ ریئل اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ ملنی شروع ہو جائیں گی. پھر یہ ہے کہ رول کین بی انسرٹڈ ود دی فالوئنگ کمانڈ. یعنی کہ آئی پی ٹیبل کے اندر ایک رول کو انسرٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے نا وہ جو پروسیجر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم سب سے پہلے آئی پی ٹیبلز کی جو ہے نا وہ کمانڈ دیتے ہیں. اس کے بعد کیپٹل A سوئچ کے ساتھ جو ہے ہم چین کو ڈیفائن کرتے ہیں اور آئی سوئچ کے ساتھ جو ہے ہم انٹرفیس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. P کے ساتھ ہم پروٹوکول کو اسپیسیفائی کرتے ہیں اور -S کے ساتھ جو ہے ہم سورس کو جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ سورس جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ جو آئی پی ایڈریس ہے اور جو ڈبل ہائفن کے ساتھ ڈی پورٹ کے ساتھ ہم جو ہے نا پورٹ نمبر اسپیسیفائی کرتے ہیں. اور پھر ٹارگٹ ڈیفائن کرنے کے لیے -J کا جو نا سوئچ جو نا وہ یوز کیا گیا ہے. تو بنیادی طور پہ اس کمانڈ اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے آپ نئی انٹریز جو نا وہ کسی ٹیبل کے اندر جو نا نیو رولز جو نا وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے. کچھ ڈفرینٹ قسم کے ایتھرنیٹ انٹرفیس جو نا وہ کون سا ہو سکتا ہے. ایتھرنیٹ انٹرفیس ہو سکتا ہے, PPP0 ہو سکتا ہے یا لوپ بیک انٹرفیس وغیرہ ہو سکتے ہیں. جبکہ پروٹوکول میں TCP, UDP لائٹ, ICMP, SCTP, ICMP ورژن 6 اینڈ ڈفرینٹ قسم کے پروٹوکولز جو نا وہ یوز کیے جا سکتے ہیں. آپ ان سوئچز کی مزید انفارمیشن جو ہے وہ مین پیج سے جو ہے لے سکتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیریمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اب یہ کہ اگر ہم نے لوکل ہاسٹ کے اوپر جو نا وہ ٹریفک کو ایکسیپٹ کرنا ہو تو ہم ایک جو نا وہ رول یوز کر سکتے ہیں جس کو ہم یہاں کہتے ہیں آئی پی ٹیبلز -A کے ساتھ ہم نے ان پٹ ٹیبل جو نا وہ ان پٹ چین جو نا یوز کی ہے اور انٹرفیس جو نا وہ لوپ بیک انٹرفیس ہوگا اور جو ہمارا ایکشن ہوگا وہ بنیادی طور پہ ٹارگٹ جو ہوگا وہ ہمارا ایکسیپٹ ہوگا, یعنی کہ جس کو ہم -J کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو نا وہ ہم مختلف قسم کی اور بھی کنفیگریشنز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم HTTP جو ٹریفک ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, SSH کو بلاک کر سکتے ہیں, SSL پورٹ کو اوپن یا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہاں اس پہ ڈفرینٹ ایگزامپلس جو نا وہ دی گئی ہیں, آپ ان کو جو نا وہ ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے سرور کے اوپر اور ہم ان کو لیب کے اندر ریلیٹڈ لیب میں بھی کور کریں گے. پھر یہ کہ یہ ایک اور ایگزامپل ہے جس میں ہم سورس پیج کے اوپر جو نا ٹریفکس کو جو نا وہ فلٹر کر سکتے ہیں اور
اس کے علاوہ جو رولز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے جو نا ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم -L کیا جو نا وہ رول جو نا وہ آف سوئچ جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو نا وہ ہم کسی چین کے اندر بھی اسپیسیفک رول جو نا وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر ہم آئی پی ٹیبلز میں جو چینجز کرتے ہیں وہ عام طور پہ پرسسٹنٹ نہیں ہوتی ہیں. اس مقصد کے لیے ہمیں آئی پی رولز کو سیو کرنا پڑتا ہے. تو آئی پی رولز کو جو آئی پی ٹیبلز کی کنفیگریشن کو سیو کرنے کے لیے ہم آئی پی ٹیبلز ڈیش سیو کی کمانڈ یوز کرتے ہیں، جس کے بعد ہم اس کا ایڈریس جو ہے نا اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کہاں پہ وہ فائل لوکیٹڈ ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ریسٹور کر دیتے ہیں. یہ یہاں پہ جو نا وہ فائلز کو آئی پی ٹیبلز کے رولز کو سیو کرنے کے لیے اور ریسٹور کرنے کا جو نا وہ پروسیس دیا گیا ہے. آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم آئی پی ٹیبلز کے رولز کو آٹو انیبل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ آٹو سیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک اور پیکج جو نا اویلیبل ہوتا ہے جس کو آئی پی ٹیبلز پرسسٹنٹ. اس پیکج کو جب آپ انسٹال کریں گے اور انیبل کریں گے تو جو بھی چینجز آپ کریں گے وہ آئی پی ٹیبلز میں آٹومیٹکلی سیو ہو جائیں گی.